اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر۔ کچھ دن پہلے جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا اٹلی میں کشتی ڈوبنے کا، جو کہ تارکین وطن کی کشتی تھی، جس میں کافی حد تک پاکستانی بھی سوار تھے۔ جو بھی تارکین وطن تھے ان کی کہانیاں آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کون تھے اور کیوں پاکستان یا اپنا ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ اسی طرح آج ہمارے پاس دو نوجوانوں کی کہانی آئی ہے، ایک محمد ندیم اور علی حسنین، جو کہ آپ تک پہنچائیں گے۔ پاکستان چھوڑنے سے پہلے صوبہ پنجاب میں واقع ضلع گجرات کے رہائشی محمد ندیم کے اپنی والدہ سے کہے گئے آخری الفاظ یہ تھے کہ وہ ان کے بخیریت یورپ پہنچنے کی دعا کریں۔ ان کے ساتھ گجرات سے ہی تعلق رکھنے والے علی حسنین بھی بہتر زندگی کی تلاش میں اس سفر پر روانہ ہوئے۔ اس سے قبل ان دونوں کی ایک دوسرے سے کوئی واقفیت نہیں تھی۔ پاکستان کے بگڑتے معاشی حالات راہ فرار اختیار کرنے اور انسانی سمگلنگ کا شکار بننے کا یہ سفر وہ ساتھ شروع کر رہے تھے۔ ان کے اس سفر کا اختتام پچھلے ماہ فروری میں لیبیا سے روانگی کے بعد اور یورپ سے کچھ فاصلے پر ہوا، جب ان کی کشتی بحیرہ روم میں ڈوب گئی۔ بحیرہ روم کے راستے یورپ کے سفر کو تارکین وطن کے لیے دنیا کا سب سے مہلک ترین سفر قرار دیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بڑھتی معاشی بدحالی کے سبب اب کئی افراد اس خطرناک اور غیر قانونی سفر پر جانے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، اور وہ یہ تمام خطرات اٹھانے کے لیے تیار بھی ہیں۔ یہاں زندگی گزارنا اب مشکل ہو گیا ہے۔ 40 سالہ محمد ندیم پاکستان میں ایک فرنیچر کی دکان پر کام کرتے تھے۔ یہاں وہ ایک دن میں محض 500 سے 1000 روپے کما لیتے تھے، یعنی ان کی ایک دن کی اجرت $1.80 سے لے کر $3.60 تک تھی۔ اس قلیل آمدنی میں وہ اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ گزر بسر کر رہے تھے۔ چند ہفتے قبل وہ پاکستان سے دبئی کے سفر پر روانہ ہوئے اور پھر مصر سے ہوتے ہوئے لیبیا پہنچے، جہاں سے کشتی کے ذریعے انہیں آخری منزل اٹلی پہنچنا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے 2.2 ملین تقریباً 22 لاکھ روپے کا قرض لیا اور روانگی سے قبل اپنے ایک دوست سے کہا کہ ان کو توقع ہے کہ ان کا سفر آسان ہوگا۔ ان کے بھائی محمد عثمان کہتے ہیں کہ وہ بھی ندیم کے جانے سے خوش تھے، کیونکہ ان کو امید تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بھتیجوں کا مستقبل روشن ہو جائے گا۔ لیکن ان کی پاکستان روانگی کے 2 ہفتے بعد ہی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں محمد ندیم کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ دوسری جانب علی حسنین کے گھر والوں نے وزارت خارجہ کی تصدیق سے قبل ہی حالیہ حادثے میں بحیرہ روم میں ہلاک ہونے والوں کی تصاویر میں علی حسنین کی شناخت کر لی تھی۔ ان کے 72 سالہ دادا محمد عنایت نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ ان کا خاندان حسنین کو یورپ بھیجنے کا خواہش مند تھا، کیونکہ یہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ انسانی سمگلنگ میں ایجنٹوں کا کردار گجرات اور ان کے اطراف کے علاقوں میں اب ایجنٹوں کے ہاٹ سپاٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایجنٹ کے اصطلاح ان مشکوک افراد کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو پاکستانی شہریوں کی بیرون ملک سمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں۔ یورپ کے مکسڈ مائیگریشن سینٹر کی جانب سے 2022 میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق حالیہ عرصے میں اٹلی پہنچنے والے پاکستانیوں میں سے 90% انسانی سمگلنگ کے ذریعے وہاں آئے ہیں۔ محمد ندیم اور علی حسنین کی موت سے قبل ان کی ایک ویڈیو بنائی گئی تھی، جو مبینہ طور پر کسی ایجنٹ نے ہی ریکارڈ کی تھی۔ اس ویڈیو میں محمد ندیم اور علی حسنین کو سفید دیواروں والے ایک کمرے میں تقریباً 1 درجن اور افراد کے ساتھ بیٹھا دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر ایک شخص کی آواز سنائی دیتی ہے جو ان افراد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم تم لوگوں کو ایک چھوٹی سی کشتی میں بھیج رہے ہیں، کیا تم لوگ اپنی مرضی سے جا رہے ہو یا کسی نے تم پر جبر کیا ہے؟ جواب میں محمد ندیم اور علی حسنین اور ان کے ساتھ دیگر ساتھی یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، انشاءاللہ ہم اٹلی پہنچیں گے۔ ندیم کے بھائی محمد عثمان کا کہنا ہے کہ سمگلر پاکستان میں روزگار کے زیادہ مواقع نہ ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن گجرات کے ایک ایجنٹ نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا اور دعویٰ کیا کہ وہ معاشرے میں مثبت اثرات کا سبب بن رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا یہاں کے لوگوں کی زندگی اتنی جلدی بہتر بنانے کا کوئی اور متبادل راستہ ہے؟ وہ ہمارے پاس خواب لے کے آتے ہیں اور ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جو آپ لوگوں تک پہنچائی گئی ہے۔ اب یہاں پر پوچھنا یہ تھا زرداری صاحب جو کہ کچھ دن قبل کہہ رہے تھے کہ ملک دیوالیہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ واقعی ملک دیوالیہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا۔ ابھی تک ملک میں مہنگائی ہوئی ہے، بے انتہا مہنگائی ہوئی ہے، اور یہ حالات ہیں، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا ملک دیوالیہ ہوتے تو سوچیں کیا ہوگا۔ شاید ہمارے حکمرانوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کی جائیدادیں، ان کی اولادیں، ان کے اثاثے
سب کچھ باہر ہے، صرف حکمرانی پاکستان پہ ہے۔ یہ ہمارے لیے انفارچونیٹ ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ملک پر اور ہم پر رحم فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام۔